السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر شہباز خان کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ یہ ہولناک اور لرزہ خیز خونی واردات کی رویداد میرے دوست کابل سنگھ نے سنائی تھی۔ وہ دلی میں کرائم برانچ میں گمشدہ بچوں کے اسکواڈ کا انچارج تھا۔ واردات کچھ یوں تھی کہ دلی میں شاہدرہ کے تھانے کا علاقہ روہتاس نگر کہلاتا ہے۔ اسی روہتاس نگر کے اندر ایک کھاتا پیتا سندھی خاندان رہتا تھا جسے بھگوان نے سب کچھ دیا۔ اگر کوئی شے نہیں تھی تو وہ اولاد تھی، یعنی وہ بے اولاد تھے۔ کافی کچھ علاج معالجے اور پیر فقیر آزمانے کے بعد انہوں نے کسی بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ان میاں بیوی نے ایک بچے کو گود لے لیا۔ 3-4 سال کا پیارا سا خوبصورت بچہ گھر کی رونق بڑھانے لگا۔ شوہر اور بیوی دونوں اس کو پا کر بے حد خوش تھے۔ اس خاندان کے کچھ اور رشتہ دار بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں شوہر کا ایک بھائی تھا، یعنی گود لیے ہوئے بچے کا چاچا۔ وہ بھی خوش تھا کہ چلو بھائی اور بھابھی کی گود سونی تو نہ کہلائے گی۔ بھائی کا ایک لڑکا تھا جس کا نام خریش تھا۔ وہ 15-16 سال کا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی عادتیں بگڑ گئی تھیں۔ اسے جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اس سے عاجز آ گئے تھے، مگر ڈانٹ ٹپٹ کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ ہریش سارے دن آوارہ گردی کرتا اور مفت کی روٹیاں توڑا کرتا۔ اکثر وہ اپنے تایا کے پاس بھی چلا جاتا اور دیر تک گود لیے ہوئے بچے کو کھلاتا رہتا۔ تایا تائی بھلا اسے کیسے منع کر سکتے تھے؟ آخر وہ بھی خاندان کا ہی ایک فرد تھا۔ اکثر وہ کچھ پیسے بھی گڑ گڑا کر مانگ لیا کرتا اور بدلے میں گود لیے ہوئے بچے کو خوب پیار کرتا اور خوب اسے کھلاتا تھا تاکہ تایا تائی اس پر مہربان ہو جائیں۔ وہ جانتا تھا کہ تایا تائی کے پاس ایک بڑی رقم ہے اور وہ اس لمبی رقم پر ہاتھ مارنا چاہتا تھا، لیکن دال کسی طرح بھی گل نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی فراق میں رہنے لگا کہ کسی طرح اس کو 25-50 ہزار روپے مل جائیں تو وہ بمبئی بھاگ جائے اور ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرے۔ وہ فلموں میں ہیرو بننے کا خواب بھی دیکھنے لگا تھا، مگر سب کھیل پیسے کا ہے۔ آخر پیسہ آئے کہاں سے؟ اس نے بہت بار تاک لگائی، مگر گھر میں 1500 سے زیادہ پیسہ نہ رہتا۔ سب روپیہ بینک میں رکھا جاتا تھا۔ بیوپاری آدمی کے پاس لمبی رقم گھر میں کہاں ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہاتھ صاف کرنے کا موقع بھی نظر نہ آتا تھا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود رہتا تھا، پھر بھی وہ کوشش میں لگا رہتا۔ ہریش اس طرح کی خبریں اکثر اخباروں میں پڑھا کرتا تھا کہ ڈاکو کسی آدمی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی واپسی کے لیے اس کے گھر والوں سے روپیہ مانگا۔ روپیہ ملنے پر اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ بہت سے معاملوں میں تو پولیس کو بھی خبر نہیں دی۔ فلموں میں بھی وہ اسی طرح کے خط کنڈے دیکھ چکا تھا۔ ہریش کا حوصلہ بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ تایا تائی سے معقول رقم ایٹھنے کی ترکیب یہی ہے کہ ان کے لاڈلے گود لیے ہوئے لڑکے کو غائب کر دیا جائے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہریش بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تایا کا مکان 3 منزل کا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل میں خاموشی رہتی تھی۔ کچھ حصہ نیا بنا تھا اور کچھ حصے میں عمارتی سامان پھیلا پڑا تھا۔ اس منزل پر لوگوں کا بہت کم آنا جانا ہوتا تھا۔ ہریش بچے کو غائب کرنے کی سوچ رہا تھا، مگر غائب کر کے کہاں رکھے؟ کسی کو پارٹنر بنا لے گا تو حصہ بڑھ جائے گا، اکیلے ہی کام ٹھیک رہے گا۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک خطرناک بات آ گئی۔ اس بچے کو اس نے سوچا قتل کر کے لاش غائب کر دی جائے اور تایا کو اطلاع دی جائے کہ بچہ زندہ اور سلامت ہے، روپیہ بھجوا دو۔ بچے کی خیریت کی خبر سن کر وہ رقم گن دیں گے اور پھر رقم لے کر وہ فرار ہو جائے گا، مگر لاش کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ 3ری منزل پر کئی بار گیا تھا، وہاں پتنگ اڑائی تھی اور پاس پڑوس کی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجائی تھیں۔ بعد میں ڈانٹ پھٹکار پڑنے پر اس نے جانا بند کر دیا تھا۔ ویسے بھی 3ری منزل پر کوئی نہیں جاتا، وہاں اطمینان سے لاش کو چھپا کر رکھا جا سکتا ہے۔ ہریش کے دماغ میں بجلی کی طرح سارا پلان آ گیا۔ وہ اس معصوم بچے کو لے کر اوپر کی منزل پر آیا
اس نے بچے کو گھور کر دیکھا۔ بولا بالا بچہ ہنسنے لگا۔ وہ ہریش کے ساتھ بہت گھل مل گیا تھا۔ یکایک ہریش نے دانت پیسے اسے گندی گالی دی اور اس کا گلا دبا دیا۔ معصوم لڑکا تڑپنے لگا۔ پھر ہریش نے بچے کو دونوں پیروں سے پکڑ کر دیوار پر اس کا سر مارا۔ زور کی آواز ہوئی اور بچے کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ خون اچھلا اور کچھ چھینٹے ہریش کی قمیض پر پڑ گئے۔ جلدی سے اس نے لڑکے کو پاس رکھے ہوئے ڈرم میں ڈال دیا اور اسی وقت بدر پر ریت اس پہ ڈال دی۔ اس طرح بچے کی لاش ڈرم میں ہی ریت کے نیچے دفن ہو گئی۔ بڑی ہوشیاری سے وہ اپنا کام کر کے کھسک گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر ایک خط تایا کے نام لکھا۔ آپ کا لڑکا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ افسرا سینما میں فلاں گیٹ پر لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو 25,000 روپے دے دیں۔ روپیہ ملنے پر آپ کا لڑکا آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ خط لکھ کر اسے ڈاک میں ڈال دیا۔ ادھر بچے کی تلاش شروع ہو گئی۔ ارے گڈو کہاں گیا؟ تو کھلا رہا تھا نا اس کو؟ میں تو اسے تائی جی کے پاس چھوڑ گیا تھا، ہریش بولا، اور پھر میں چلا گیا تھا۔ گڈو کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بھلا گڈو کا اب کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ تلاش میں ہریش نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ڈھنڈورا پٹوایا گیا۔ پولیس کو خبر دی گئی۔ بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گڈو کے ماتا پتا کا برا حال ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکیا وہ خط دے گیا۔ خط دیکھ کر سب کے چہروں کا رنگ اتر گیا۔ جب خط پڑھا جا رہا تھا تو اس وقت ہریش سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کے 25,000 روپے پکے ہو گئے۔ پھر یکایک وہ گھبرا گیا کیونکہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دی گئی۔ ہریش نے اسی وقت جا کر دوسرا خط لکھا۔ تم نے پولیس کو خبر کر دی ہے، اس لیے ہمارا پروگرام کینسل سمجھیے اور اگلے خط کا انتظار کیجیے۔ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، روپیہ ملنے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ روپیہ نہیں دیں گے تو اس کو مار کر اس کی لاش آپ کے دروازے کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس خط سے گھر میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگ الجھن میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے، روپیہ دیا جائے یا نہیں، یا اس خط کی پولیس کو خبر کر دی جائے یا نہیں کی جائے۔ کھیل کا رنگ ہی بدل گیا۔ جب ہمیں اس کی اطلاع دی گئی تو اس وقت تک پولیس نے اس بچے کا سراغ لگانے کی بہت کوشش کی تھی مگر کامیابی نہ ہو سکی تھی۔ ہریش غائب ہونے والے بچے کا بھائی ہی تو تھا، بھلا اس پر کسی کو کیسے شک ہو سکتا تھا؟ پھر پولیس نے کیس کرائم برانچ یعنی ہماری برانچ کے حوالے کر دیا اور یہ کیس کی تفتیش قابل سنگھ کرنے لگا۔ قابل سنگھ کی قابلیت پر سب کو یقین تھا۔ وہ جی جان سے اس کیس کی جانچ میں لگ گیا۔ سب سے پہلے اس نے رشتہ داروں کی جانچ پڑتال شروع کی اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ہریش جس ڈھنگ سے آگے بڑھ بڑھ کر بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ہر چیز میں پیش پیش تھا، اس پر ان کو حیرت ہوئی کہ یہ لڑکا اتنا جوش کیوں دکھا رہا ہے۔ انہوں نے اس کے چال چلن کے بارے میں تفتیش کی تو وہ بہت مشتبہ نکلا۔ قابل سنگھ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور 25,000 روپے کی مانگ کا خط اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بیٹا، میں سردار پنجابی ٹھہرا، میرے کو ہندی نہیں آتی، اس کو پڑھ کر سنا تو صحیح۔ بیٹا، کیا لکھا ہے اس میں؟ ہریش بغیر رکے بڑی روانی سے سارا خط پڑھ گیا۔ بہت ٹھیک، وہ بولے۔ بیٹا، اب اس کی نقل اتار دو، اسی ہندی دے معاملے وچ بالکل کورے ہاں۔ ہریش نے خط کی نقل اتار دی۔ لکھائی تقریباً ایک ہی تھی۔ قابل سنگھ کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بھائی نے بھائی کو غائب کیا ہے یا وہ اغوا کاروں کے گروہ کا ساتھی ہے؟ انہوں نے تحریر کے ایکسپرٹ سے جانچ کرائی تو معلوم ہوا کہ دونوں خط ایک ہی شخص نے لکھے ہیں۔ انسپکٹر قابل سنگھ حیران رہ گئے۔ 15-16 سال کا یہ لڑکا کتنے خطرناک طریقے سے اپنے تایا کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اپنے خون سے بھی لوگ بیوپار کرنے لگے ہیں۔ قابل سنگھ کو اب سختی کرنا پڑی۔ وہ ہریش کو گرفتار کر کے کرائم برانچ کوتوالی لے گئے
اور لگاتار اس سے پوچھ گچھ جاری رکھی، مگر وہ اتنا پکا تھا کہ کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ 4 دن تک کابل سنگھ اس کے ساتھ مغز بچی کرتے رہے اور پھر 5ویں دن اس سے کڑی تفتیش کی تو وہ گھبرا کر چیخ اٹھا، ٹھہرو سردار جی، میں سمجھ گیا کہ بتائے بغیر اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ جان کر کابل سنگھ کو بہت دکھ ہوا کہ بچے کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر مکان کی 3ری منزل سے ڈرم میں بدرپور ریت کے نیچے دبی ہوئی سڑی گلی لاش ملی۔ ریت کی وجہ سے لاش سے بدبو نہیں اٹھ رہی تھی۔ ہریش نے قتل کے دن کے کپڑے لا کر دے دیے۔ کابل سنگھ انسپکٹر نے ان کپڑوں پر پڑے ہوئے خون کے ہلکی چھینٹوں اور ریت میں ملے ہوئے خون کا معائنہ کرایا۔ یہاں بھی دونوں ایک ہی پائے گئے۔ اس طرح ہریش کو اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے جرم میں تگڑا سا چالان بنا کر قانون کے حوالے کر دیا گیا اور وہاں سے وہ سزائے موت کا دوشی ٹھہرا۔